سورہ آل عمران کی 17 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے 8ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سے 2 مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلے۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ کے اوصاف کو دیکھا، خوبیوں کو دیکھا، صفتوں کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ یہی ہے جو تورات میں ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد جب اوصاف کو دیکھ لیے، یقین ہو چلا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو نے آقا علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا فوراً پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ جو اوصاف ان لوگوں نے پڑھ رکھے تھے سارے اوصاف حضور کے اندر پائے جا رہے۔ تو جیسے ہی دیکھا، سلام کیا، فوراً حاضر خدمت ہوئے، اور جاتے ہی پوچھا کیا آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا ہی نام محمد ہے۔ تو کہا کیا آپ کا نام احمد ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا ہی نام احمد ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ایک ہم آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کا جواب دیتے ہی رہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ ان لوگوں نے کہا ہمارا سوال یہ ہے کہ بتائیے قرآن کے اندر سب سے بڑی گواہی کیا ہے، اور تمہارے دین میں کون سی سب سے بڑی گواہی؟ حضور خاموش ہوئے، اور جب مصطفیٰ خاموش ہوتے ہیں تو رب کا پیغام آتا ہے۔ مصطفیٰ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغام آنے والا ہے، یہ نہیں کہ آقا کو معلوم نہیں۔ مصطفیٰ کو تو وہ معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے کلام کرنا خاموشی پر سوائے احمقانہ کلام کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بلبل سدرہ جبرائیل آ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں کئی طریقے کی وحی آتی تھی، کئی لوگ لے کے بھی آتے تھے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر کے معراج کی رات خود فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے قرب میں بلایا تو رب نے جو چاہا اپنے محبوب کو وحی عطا فرماتی، جو چاہا۔ سپریٹ رکھا نا معاملہ، اس کو بتانے کا یہ تو عاشق و معشوق کا معاملہ ہے، خالق و محبوب کا معاملہ ہے۔ تو کبھی اللہ نے بلا کے، اور کبھی جبرائیل کو مسافر کی شکل میں یا دحیہ قلبی کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں بھیجا، وہ لے کر کے آئے، اور کبھی ملکوتی شکل میں بھی آئے، ملکوتی شکل میں بھی آئے، اور کبھی حضرت اسرافیل بھی وہی لے کر کے آئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی لے کر کے آئے، اور فوراً گنگنانے لگے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آقا علیہ السلام نے ان دونوں یہودی علماء کے سامنے جیسے ہی اس آیت کو پڑھا، دونوں کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ اللہ ہی لائق عبادت ہے، اللہ ہی لائق عبادت ہے۔ کس نے گواہی دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلے خود اللہ نے ہی گواہی دی۔ کیسے گواہی دی؟ اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیے، آدمی کو عقل سلیم سے نوازا کہ دماغ دوڑائے اور غور کرے کہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اور جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے وہی خالق، وہی معبود ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ تو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا، قرآن مقدس میں دلائل سے نوازا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمودات کے دلائل سے بھی نوازا ہے نا۔ بہرحال تو پہلی گواہی اللہ تعالیٰ کی گواہی، دوسری گواہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فرشتوں کی گواہی۔ فرشتوں نے گواہی دی، آگے جبرائیل کا اللہ ایک ہے، فرشتوں کی گواہی، فرشتوں نے گواہی دی۔ تیسری گواہی علم والوں کی گواہی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام رکھا۔ علم والے کون؟
تو کہا نبی جتنے ہوتے ہیں سب عالم ہی ہوتے ہیں، عالم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ غیر عالم تو ہی نہیں سکتے یار، ان کو خود ہی مسئلہ نہیں معلوم تو دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ تو نبی تو وہ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، ان پڑھ کبھی نہیں ہوتے، سمجھ میں آیا نا؟ ان پڑھ کبھی نہیں ہوتے۔ جی اس پہ ایک بات بتا دیں، لوگ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے بھی امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا ہے ان سے بڑا ان پڑھ پوری دنیا میں کوئی نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچے جاہل آدمی ہم جیسے لوگ، کچھ نہیں آتا جاتا، آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھنے لگے تو مولانا اور عالم صاحب کہا گئے۔ جس کے فرمان کو جاہل پڑھ کر کے عالم بن جاتا ہے تو سوچو وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا پڑھا لکھا کر ہمارے درمیان جلوہ گر فرمایا ہے نا؟ الرحمن علم القرآن، ارے دوسروں کو تو انسان پڑھاتا ہے لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جن کا استاد خود رب کائنات ہو۔ اعلیٰ فرماتے ایسا امی کس لیے؟ منت کشے استاذ ہو، کیا اس سے کافی قرار ربک الکرم نہیں؟ بہرحال تو امی ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ معاذ اللہ۔ لیکن اب آپ لوگ سن لیں، اس سے پہلے شاید بتا چکا ہوں، پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ چیزیں ریپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ تکرار حفظ کے لیے بھی مفید ہے۔ امی کا معنی ہوتا ہے در حقیقت ام القرا والا۔ مکے کا نام کیا ہے؟ ام القرا۔ قریہ کی جمع ہے قرا، ام القرا۔ ٹیچر لوگ سامنے اب کیا بتانا زیادہ، ام القرا، تو اس کی نسبت کرتے ہوئے سرکار کو امی کہا جائے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، دلائل کے ذریعے سے اور عقل سلیم کے ذریعے سے۔ جو بھی آدمی عقل سلیم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے نا؟ اور کوئی دہریہ ہو کر کے بولے اللہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو بولنا اس کی عقل پر پہلے ٹھپا لگ گیا۔ اس لیے کہ آج سائنس خود کہتی ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، جس نے جو چیز بنائی ہے وہ بنانے سے پہلے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے زمین و آسمان بعد میں، اللہ بہت پہلے ہے۔ کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے؟ ارے بھائی ہم نے بنایا جو چیز ہم اس کے اندر رہیں گے، موبائل ہم نے بنایا موبائل کے اندر رہیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ زمین و آسمان سے پاک ہے، سمجھ میں آیا نا؟ زمین و آسمان سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے، لیکن بنانے والا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیونکہ بغیر بنائے بن نہیں سکتا معاملہ۔ اچانک کیسے ہو جائے گا؟ میں بیٹھا ہوں اچانک تو کھانا بھی نہیں پکتا یار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچانک تو کھانا بھی نہیں پکتا، اور اتنا سسٹم زبردست اچانک میں اتنا بھیانک ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے یار، جو بنانے والا ہے وہی ہے جس کا ہم لوگ جس کو ایک مانتے ہیں، اور وہ ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ دوسری گواہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی رکھی۔ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن معصوم ہوتے ہیں نا، معصوموں کی بات ماننے کا، لیکن بچے معصوم نہیں ہوتے، یاد رکھو ہیں؟ بچے غیر مکلف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ غیر مکلف۔ 12 سال سے کم بچہ ہے، 9 سال سے کم بچی ہے تو کیا ہے وہ؟ غیر مکلف، معصوم نہیں۔ معصوم خالی فرشتے اور انبیاء کی جماعت، اللہ نے بنایا۔ تو فرشتوں کی گواہی۔ تیسری گواہی علم والوں کی گواہی۔ ایک چیز اور بتا دیں، اس آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی، خالی اس آیت کریمہ، ایک روایت میں آیا دیلمی کے اندر، امام دیلمی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت کریمہ نازل فرمانی چاہی تو یہ اللہ کے عرش سے لپٹ گئی، اور رب کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا مولا تو مجھے ایسوں پہ اتار رہا ہے جو گناہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ایسوں پر اتار رہا ہوں، گناہ تو وہ کر دیں گے لیکن جب تمہیں پڑھیں گے ہم ان کو 4 نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔
پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گناہ تو کریں گے لیکن تمہیں پڑھ لیں گے تو ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ تیسری نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ ان پر مسلسل 70 مرتبہ نظر رحمت سے میں نظر فرمانے والا ہوں، یعنی رحمت کی نظر اللہ ڈالے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، نظر رحمت کرنے والا۔ اور چوتھی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت الفردوس میں مقام تو ملے گا لیکن تمہیں پڑھنے والے کو 70 درجے بلندی بھی عطا کر دوں گا۔ یہ اتنی زبردست آیت کریمہ، الحمدللہ ہم نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب تو تفسیر سننے کے لیے تیار الحمدللہ۔ ایک روایت اور روزانہ شام میں اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ اے اللہ کہ میری امانت تیرے حوالے، تو حضور نے فرمایا روضے محشر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے میری بارگاہ میں ایک امانت پیش کی ہے، آج میں اس کی امانت کو وعدے کے طور پر واپس کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کے طور پر واپس کرے گا تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اتنی زبردست یہ آیت کریمہ ہے۔ ویسے قرآن کی ہر آیت یار کمال کی ہے، پورا قرآن ہی کمال ہے، پورا قرآن ہی کمال ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اور جب معجزہ ہوتا ہو تو کمال ہی کمال ہے نا۔ اور اللہ کی قدرت کا ظہور بھی ہے کہ اللہ کا کلام بندوں کے سامنے بندہ پڑھتا ہے، بہت بڑی بات ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی فضیلتیں آئیں، سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ اے بابا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ فیصلہ کرتا ہے؟ دیکھو کورٹ میں جو گواہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور جو جج ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ گواہی دینے والا ہے کہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ بولیے نا، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو گواہی پھر کیسے؟ تو اس کا جواب مفسرین بڑے اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ کہا بادشاہ، یہ آج کے کورٹ کو مت دیکھو، بادشاہی دور کو دیکھو۔ بادشاہ اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے تو خود ہی گواہی بھی دیتا ہے، خود ہی فیصلہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقی بادشاہ ہے، تو وہ گواہی بھی دے رہا ہے، فیصلہ بھی فرما رہا ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ تو شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اس کے علاوہ کوئی، اچھا ہمارے ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کا معنی تو جس کی پوجا کی جائے، تو لوگ بہت معبود بنائے بیٹھے ہیں، بنائے بیٹھے ہیں کہ نہیں بنائے بیٹھے ہیں؟ جس کو بار ہے اس کو بنائے بیٹھے ہیں، پتھر پتھر لکڑی پکڑی کیا کیا نہیں بنا ڈالے، ان کا بس نہیں چلتا، نہیں سب ان کے علاوہ سب معبود ہی معبود ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہمارے اوپر ایسا ہے کہ اس نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم لوگ اگرچہ اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اللہ دیکھتا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا اللہ دیکھتا ہے جی۔ تو اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی۔ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ چیزوں سے فرشتوں کو اکثر پیدا کرتا رہے گا۔ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے بس مختصر سے فرشتے، نہیں، بہت فرشتوں کو پیدا کیا۔ درود شریف جب کوئی پڑھتا ہے معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ جس بندے نے میرے محبوب پر درود پڑھا ہے قیامت تک تم اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ معلوم ہے؟ تو ایک بار درود پڑھنے پہ یہ فائدہ ہے کہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں فتاوی رضیہ میں اعلیٰ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے وہ نہر حیات میں غوطہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ نور ہے وہ، جسم سے پاک ہے وہ، لیکن رب کی مرضی جب چاہتا ہے نور کو مجسم کر دیتا ہے، وہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ غوطہ لگاتے ہیں جبرائیل، غوطہ لگانے کے بعد نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور سارے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فلاں بندے نے میرے محبوب پر درود پڑھا ہے، تم قیامت تک ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہو۔
بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز سے فرشتوں کو پیدا کرتا ہے. معلوم انسان کے ساتھ بھی بہت فرشتے رہتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں خالی کرامن کاتبین ہیں، نہیں، کرامن کاتبین کے علاوہ بھی ہیں ملائکہ حفظہ جن کو کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے. یہی وجہ کہ دیکھو انسان گرتا ہے تو ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے. یہاں مٹی کا برتن گر جائے تو کیسا ٹوٹتا پھوٹتا ہے؟ انسان بھی تو مٹی سے بنا ہے، انسان بھی تو مٹی سے بنا ہے، اس کو بھی چکنا چور ہو جانا چاہیے، ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں. انسان گرتا ہے ٹوٹنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے حفاظت فرماتا ہے نا. تو ہلکی چوٹ آتی ہے، لیکن جب رب کو منظور ہوتا ہے. معلوم ایک حدیث پڑھنے میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ بندہ اس مقام پر پہنچے گا، لیکن وہ بندہ اعمال نہیں کر پاتا ویسے کہ اس مقام تک پہنچے. تو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں آزمائش ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے، کہ تاکہ وہ مصیبت آئے. بندہ اپنے عمل سے تو نہیں پہنچا ہے، لیکن مصیبت آئے، مصیبت کو برداشت کرے تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرماتے ہیں. سمجھے نا. تو مصیبتیں جو آتی ہیں نا بدن میں، وہ بھی ٹینشن لینے. اب بیماری ہو گئی، بولے شکر کی بیماری، ٹینشن لے لیے. تو اللہ کے علم میں ہمارا رتبہ تھا، لیکن ہم اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکے. تب وہ بیماری ہمارے اوپر مسلط ہوئی تاکہ ہم بیماری پہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ہم کو مقام عطا فرماتے. سمجھے نا. تو بیماریاں بھی ہمیں رتبہ، ہمارے بلند مقام کرنے کے لیے، بلندی عطا کرنے کے لیے آتی ہے. جی. تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ. اچھا ایک چیز اور، یہ کرامن کاتبین تو ہیں، مرنے کے بعد کہاں رہیں گے بھائی؟ ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ کرامن کاتبین ہے نا، یہ اپنے سپریٹ ہے نا. ان سے بڑے باڈی گارڈ کون ہو سکتے ہیں ہمارے ہیں؟ سب سے زبردست نگراں ہمارے. بولے کیمرے کی نظر میں ہے تو بس سیدھے رہے، ورنہ کیمرے کی نظر میں دیکھیں گے اٹھا کے ڈال دیں گے. کہا فرشتوں کی نظر میں ہے، فرشتوں کی نظر میں یہ ہوش نہیں ہے. اور ایسی نظر میں کہ کیمرہ 1 مہینے کے بعد ڈیلیٹ کر دے گا. یہ تو پوری زندگی محفوظ کر کے آخرت میں دیں گے. اللہ کی نظر میں ہم لوگ مرنے کے بعد یہ کہاں جاتے ہیں؟ ہر آدمی کے الگ الگ کرامن کاتبین. تو ایک روایت ہے فتاوی شامی کے اندر، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور راوی اس کے ہاتھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس کے کرامن کاتبین ہوتے، جس کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اب میں کہاں جاؤں، اجازت دے ہم آسمان پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان میں بہت فرشتے جو میری پاکی بولتے رہتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں مولا زمین میں کوئی جگہ متعین کر دے کہ ہم وہاں رہ کے تیری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ بہت میری عبادت کرنے والے، بہت پاکی بولنے والے. تو کہتے ہیں مولا کہاں رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تک کہاں تھے؟ کہا فلاں آدمی کے ساتھ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی قبر پر جاؤ اور 3 کام قیامت تک کرتے رہو. زور سے یار، 3 کام قیامت تک کرتے رہو. کون کون سے کام؟ اللہ فرماتا ہے قیامت تک پڑھتے رہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. مطلب اندازہ لگائیں کہ گھر والے تو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کرامن کاتبین کو جن کو ہم یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر پر مقرر فرماتا ہے اور قیامت تک ہماری آسانی کے لیے اللہ کی پاکی اور ذکر کرتے رہتے ہیں. معلوم ہے جہاں یہ کلمات پڑھ لیے جائیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ پر، اس کی قبر کا مقام کیا ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مشکات کے اندر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جب پردہ فرما گئے تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے میں حاضر گئے. جنازے میں پہنچے تو جب ان کو قبر میں اتارا گیا، مٹی دے دی گئی، تو حضور کافی دیر تک پڑھتے رہے. کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. صحابہ کرام تو حضور کی نقل کے دیوانے رہے نا، نقل کرتے تھے، اصل نہیں بنتے تھے. نقل کرتے تھے، اصل نہیں بنتے تھے، کیونکہ اصل بننے کے لیے فصل کاٹنی پڑے گی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہت دور تک جانا پڑے گا، بڑی گستاخی ہوگی. فصل سمجھ میں آیا نا؟
بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن اصل کی پیروی کرتے کرتے نقل تو آدمی کر ہی سکتا ہے, اور نقل کرنے کا ہم کو حکم بھی دیا گیا. صحابہ کرام بھی پڑھنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, کافی دیر تک پڑھتے رہے. جب پڑھنے کے بعد حضور فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دیر تک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیوں پڑھتے رہے؟ تو حضور کا جواب بڑا پیارا. آقا فرماتے لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج اللہ عنہ. حضور نے فرمایا اس نیک بندے پر, کیونکہ صحابی ہے نا, صحابی تو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. حضور نے فرمایا اس نیک بندے پر, کوئی گنہگار نہ سمجھ لے وے, حضور نے فرمایا اس نیک بندے پر ان کی قبر تنگ ہو رہی تھی, سمٹ رہی تھی. جب میں نے ان کلمات کو پڑھا اللہ نے قبر میں کشادگی پیدا فرما دیا ہے نا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اللہ نے قبر میں کشادگی عطا فرما دی. تو دیکھو انہی کلمات کو پڑھنے کے لیے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کا تقرر فرما رہا ہے. سوچے مومن کی قبر کا کیا مقام ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, اسی لیے حضور نے فرمایا. اور کیاری کو عربی میں روضہ کہتے ہیں. روضہ الحمدللہ ہم لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا روضہ, روضہ یہی ہے جنت کی کیاری, غوث پاک کا روضہ, غیر نواز کا روضہ. کیونکہ حضور نے فرمایا قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, مطلب جنت کی ریاض میں سے ایک روضہ ہے. تو الحمدللہ ہم تو روضہ کہتے ہیں ترمذی کے اسی بیس اور اسی حدیث کی بنا پر کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں نے گواہی دی, وَأُولُو الْعِلْمِ, اور علم والوں نے گواہی دی, قائما بالقسط, انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے. کہا کس بات کی گواہی دی؟ کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم, نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر اس کے جو عزیز ہے, غالب ہے, الحکیم, حکمت والا ہے, وہی لائق عبادت ہے. دو بار ریپیٹ ہو تو یہ سب سے بڑی گواہی کہی گئی. بہرحال انشاءاللہ اور آگے سلسلہ رہے گا.